الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور عزیز طالبات اور دیگر معزز دینی بھائیوں بزرگوں، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا اور انسانوں کی کامیابی کے لیے حضرات انبیاء کرام کو وحی کا علم عطا کیا گیا. یہ وحی کا علم وہ بابرکت علم ہے کہ اس کے بغیر اس دنیا کے اندر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام جیسی مقدس ہستیوں کے ذریعے علم وحی اور علم نبوت اور علم ربانی انسانوں تک پہنچایا. یہ علم سب سے قیمتی سرمایہ ہے. یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان کو اس دنیا کے اندر انسانوں جیسی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم ہوتا ہے. یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانتا ہے. یہ وہ علم ہے جو انسانوں کو زندگی کا مقصد سمجھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کیوں آیا اور اسے کہاں جانا ہے اور اسے جو زندگی عطا کی گئی اس زندگی کا مقصد کیا ہے. دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو یہ بتائے کہ انسان کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا. کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس نے کیوں پیدا کیا، اور پھر اس کائنات میں اس نے حضرت انسان کو کیوں بھیجا اور حضرت انسان کا انجام کیا ہوگا. یہ سارے سوالات، ان سوالات کے جوابات صرف اور صرف علم وحی میں ملتے ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو عطا کیا گیا ہے.
دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی ڈگری اور بڑا سا بڑا علم انسان کو ان سوالات کے جوابات نہیں دیتا۔ اس علم کو اللہ نے بہت فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہ علم جب کسی انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اس انسان کا درجہ بھی دیگر انسانوں کے مقابلے میں بلند ہو جاتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں جو صاحب ایمان ہے اللہ پاک ان کا درجہ بھی بلند کرتا ہے، اور پھر صاحب ایمان میں جو صاحب علم ہیں، جن کو علم وحی حاصل ہے، علم نبوت حاصل ہے، ان کا مقام اور اللہ تعالی بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس علم کے اندر بے پناہ عظمت رکھی ہے۔ اس علم کی عظمت اگر آدمی سمجھنا چاہے تو خود قرآن پاک کے بارے میں غور کرے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے بارے میں کیسے کس قسم کی باتیں بیان فرمائی، یہاں تک کہا گیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی کی تاب نہ لا کر پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ اس علم کے اندر یہ تاثیر ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا، حضرات صحابہ کرام نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تو ہم لوگ دیکھتے کہ اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تو وحی کے وزن کی وجہ سے آپ کا اونٹ دبنے لگتا تھا اور آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اور جب تک یہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ رہتا آپ کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اس علم کے بارے میں اور اس قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام قول ثقیل ہم آپ پر اس کا القاء کریں گے۔ تو یہ علم، اس کی عظمتوں کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، فضائل کا جو ہے نا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانی برادری میں صرف دو گروہوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دو گروہ سارے انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ دو گروہ سارے انسانوں میں سب سے بہتر ہے، اور وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک وہ طبقہ جو علم دین حاصل کر رہا ہے، علم نبوت حاصل کر رہا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ جو علم نبوت دوسروں کو سکھا رہا ہے، علم نبوت دوسروں کو دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو طبقے میری امت میں سب سے بہتر ہے اور سب سے افضل ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اب اندازہ لگائیے، دنیا میں کسی باکمال آدمی کے کمال سے متاثر ہو کر اگر ملک کا صدر جمہوریہ اسے ایوارڈ دے، لوگ کہیں گے کہ بھائی کتنا بڑا انسان ہے، اس کو صدر جمہوریہ کا ایوارڈ ملا ہے، یعنی اس کو صدر جمہوریہ نے اس کے کمالات کا اعتراف کر لیا اور اس کو اعزاز سے نوازا۔ حالانکہ جمہوریہ بھی ہم ہی جیسا انسان ہوتا ہے اور سب ان کو صدر جمہوریہ بناتے ہیں، وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا، لیکن اس کے باوجود جب کسی کو صدر کوئی ایوارڈ مل جاتا ہے اس کے کسی کمال کی بنیاد پر اور کسی فن میں اس کی قابلیت کی بنیاد پر، تو لوگ اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور جگہ جگہ اس کی تہنیت کی نشستیں منعقد کی جاتی ہیں کہ بھئی ان کو صدر جمہوریہ کا ایوارڈ ملا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان علماء کی فضیلت اور مقام کا کیا ٹھکانہ
اور ان طلباء کے مقام کا کیا ٹھکانہ کہ جن کو دنیا کے کسی صدر جمہوریہ یا ہم جیسے انسان کی طرف سے جو ہے نا سند نہیں مل رہی ہے، بلکہ سند مل رہی ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ آپ سند عطا کر رہے ہیں اور آپ اعتراف کر رہے ہیں اور آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے بہتر ہو۔ ظاہر بات ہے ایک عام انسان، دنیا کا ہم جیسا انسان، اگر وہ کسی کا اقرار کرے اور کسی کو جو ہے اعزاز سے نوازے تو لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ وحی کا ترجمان ہوتا ہے، اور جو اپنے سے نہیں کہتے بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں، ویسے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 2 طبقے سب سے بہتر ہیں، میری امت کے 2 طبقے سب سے بہتر ہیں۔ ایک طبقہ وہ جو قرآن کو سیکھ رہا ہے اور ایک طبقہ وہ جو قرآن کو سکھا رہا ہے۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، قرآن کو سیکھنا یہ صرف علماء کی ذمہ داری، طلباء ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، ہر مسلمان کی ہے، چھوٹوں کی بھی ہے، بڑوں کی بھی ہے، مردوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے، کہ یہ علم وحی کو حاصل کرنا یہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر عالم بندہ بقدر ضرورت اس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا تو لا محالہ وہ صحیح معنی میں دین پر چل نہیں سکتا، دین پر چل نہیں سکتا۔ خواتین اگر بقدر ضرورت علم دین حاصل نہ کریں تو وہ دین پر چل نہیں سکتی۔ کوئی تاجر ہے اگر وہ تجارت کے مسائل نہ جانے اور بغیر جانے کے وہ کاروبار کرے گا تو لا محالہ وہ شریعت کے مطابق کاروبار نہیں کر سکے گا۔ کوئی بندہ شوہر بننے جا رہا ہے، نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہے، اگر اسے پتا نہ ہو کہ نکاح کیا ہوتا ہے، نکاح کے بعد کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، شوہر سے متعلق بیوی پر اور بیوی سے متعلق شوہر پر کیا ذمہ داریاں ہیں، طلاق کیا ہوتی ہے اور طلاق کب دینی چاہیے، ان سب چیزوں کا اگر شوہر بننے والے نوجوان کو اگر علم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ازدواجی زندگی شریعت اسلامی کے مطابق نہیں گزارے گا، جس پر اللہ پاک نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو بقدر ضرورت علم نبوت حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور علماء کرام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ دین کا تفصیلی علم حاصل کرتے ہیں، دین کا تفصیلی علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں اور ہمیشہ علم نبوت کے سیکھنے اور سکھانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، جہاں اللہ نے اور اس کے نبی نے اس علم کی فضیلت کو بتایا، وہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے حاصل کرنے والوں اور حاصل کر کے عالم بننے والوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا۔ طلباء کو بھی توجہ دینا ہے اور علم دین پڑھانے والے حضرات اساتذہ اکرام کو بھی توجہ دینا ہے۔ علماء اور عوام میں بہت بڑا فرق ہے۔ عوام کی ذمہ داری اپنی ذات تک ہوتی ہے، لیکن علماء کا معاملہ ایسا ہے کہ پوری امت کی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے، پوری امت کی ذمہ داری ان پر آتی ہے۔ اور پڑھانے والا طبقہ، سکھانے والا طبقہ اور علم دین سے آراستہ کرنے والا جو طبقہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی علم دین حاصل کر کے عالم بنے اور اپنے گھر بیٹھ جائے، اور دوسرا یہ کہ علم دین حاصل کر کے آدمی اس علم کی اشاعت میں لگ جائے، اس علم کو پھیلانے میں لگ جائے، چنانچہ وہ علم دین سکھانے کے لیے تدریسی خدمات پر جو ہے وہ مامور ہو جائے۔ تو ایسے عالم دین کا مقام عام علماء کے مقابلے میں بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اب ایک عالم دین جب تعلیم و تدریس کے منصب پر فائز ہوتا ہے تو گویا وہ رسول کے منصب پر گویا فائز ہو رہا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو معلم بنایا تھا تو اسی طرح یہ بھی کیا کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہا ہے اور معلم کا یعنی تعلیم و تدریس کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ علم حاصل کرنے والے طلبہ کو بھی بہت زیادہ یعنی احتیاط کرنی چاہیے اور بہت زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو چوکنا رہنا چاہیے، اور علم سے نوازنے والے جو اساتذہ کرام ہیں ان کے اندر بھی احساس ذمہ داری اوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ صفات جو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، ایک استاد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ معلم اول حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان کیا تھی، وہ کیسے معلم تھے۔ وہ ایسے معلم تھے کہ اپنے طلباء کے ساتھ بے پناہ شفقت فرماتے تھے۔ جو صحابہ کرام مسجد نبوی کے چبوترے میں رہا کرتے تھے صفہ کے، وہ طلباء ہوتے تھے، اور ان طلباء کا اتنا لحاظ اور اتنا جو ہے نا ان پر اس قدر شفقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہدیے کے طور پر آتی تو سب سے پہلے صفہ میں پڑھنے والے طلباء کا خیال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے، ایک پیالہ دودھ آیا، حضرت ابو ہریرہ کئی دنوں سے فاقے میں تھے، ایک پیالہ دودھ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پیالہ دودھ مجھے دے دیا جائے گا اور میں اپنی پیاس بجھاؤں گا اور اپنی بھوک مٹاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ صفہ میں جتنے تمہارے ساتھی ہیں سب کو لے آؤ۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب کو لے کر پہنچے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ سب کو جو ہے پلاؤ۔ چنانچہ لائن سے حضرت ابو ہریرہ سب کو پلانے لگے، سب سیراب ہو گئے اور دودھ ابھی باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے خود پیا، پی کر رک گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پیا اور پی کر رک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور پیو۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں سیراب ہو چکا ہوں۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے طلباء سے اور اپنے سیکھنے والے بندوں سے اس قدر شفقت تھی کہ ہمیشہ ان کی فکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک استاد کو وہی تڑپ اپنے دل میں رکھنا چاہیے، وہی تڑپ اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ بلکہ سلف صالحین کے واقعات میں آتا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس پڑھنے والا کوئی طالب علم اگر کمزور ہوتا، ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتا، تو کہتے ہیں کہ رات کو تہجد میں اٹھ کر اس کمزور طالب علم کے لیے رو رو کر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس طالب علم کو یعنی قابل بنا دیجئے، اس کو دین کی بات سمجھا دیجئے اور اس کے ذہن کو وسیع کر دیجئے۔ تو جو کامیاب استاد ہوتا ہے وہ اپنے طلباء کی اتنی فکر کرتا ہے کہ اپنی خاص دعاؤں میں ان طلباء کا نام لے لے کر دعا کرتا ہے، اور اللہ پاک استاد کی طلب اور اس کی تڑپ کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی طالب علم کا سینہ کھول دیتے ہیں، اور طالب علم کے اندر طالب علم کے علم میں برکت اللہ تبارک و تعالی رکھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چونکہ علم نبوت کا سلسلہ ہے، یہ عام علوم کا معاملہ نہیں ہے۔ عام علوم، عصری علوم جو کالجوں میں اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں، وہاں استاذ اور طالب علم کا رشتہ ویسا مقدس رشتہ نہیں ہوتا جیسا تقدس جو ہے ہمارے مدارس کے اندر پایا جاتا ہے۔ مدارس کے اندر اس انحطاط کے دور میں بھی ماشاءاللہ آج بھی طلباء کے اندر اساتذہ کا احترام اور اساتذہ کے دلوں میں جو ہے طلباء سے جو ہے ہمدردی اور شفقت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علم دین کو پڑھانا یہ ملازمت سے کہیں اونچی چیز ہے۔ یعنی ویسے ملازمت بہت ساری ملازمتیں ہیں، اور بظاہر ایک استاد
جو ہے کسی مدرسے میں مدرس بنتا ہے تو اس کے سامنے بھی ملازمت کا ایک مفہوم ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا منصب ہے اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ عام ملازمت سے بہت اونچی چیز ہے۔ ایک دینی مدرسے میں پڑھانے والا استاد عام معنی میں جیسے اور ملازم ہوتے ہیں ویسا ملازم نہیں ہے، وہ ایک اونچا مقصد رکھنے والا اور اپنے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کی فکر لے کر پڑھانے والا بندہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ جو علم میں نے حاصل کیا ہے، اس علم کو دوسروں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور پھر کیسے پہنچانا؟ ایسے پہنچانا کہ لوگ صحیح معنی میں اس علم کو سمجھ سکیں اور لوگوں کے اندر علم کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے۔ اس جذبے کے ساتھ استاد جو ہے پڑھاتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین کے واقعات میں جو باتیں آتی ہیں حیرت انگیز واقعات ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ اس زمانے میں لوگوں کے اندر علم دین کی طلب کیسی تھی اور پڑھانے والے اساتذہ کا کیا عالم تھا، کیسی مشقتوں کو برداشت کر کے وہ پڑھایا کرتے تھے، اور علم حاصل کرنے والے طلبہ کیسے مجاہدے کے ساتھ علم حاصل کرتے تھے۔ ایک طالب علم جو ہے اس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک طالب علم اندلس سے نکلا اور وہاں سے سفر کر کے جو ہے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے وہ بغداد پہنچا اور یہ وہ زمانہ تھا کہ خلق قرآن کے فتنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل سے بادشاہ ناراض تھا اور امام احمد بن حنبل کو سزائیں دی جا رہی تھیں، اور یعنی حکومت کی نگاہ میں امام احمد بن حنبل بہت زیادہ مشکوک تھے۔ کسی کے بارے میں پتا چلتا کہ وہ امام احمد بن حنبل سے ملتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، تو حکومت کی خفیہ ایجنسیاں ایسے آدمی کو بھی گرفتار کر لیا کرتی تھی۔ یہ زمانہ تھا۔ وہ طالب علم اندلس سے آیا۔ کہاں؟ اندلس جو موجودہ اسپین ہے، وہاں سے آیا بغداد۔ اتنا لمبا راستے میں سمندروں کو پار کرنا اور پہاڑوں کو طے کرنا، اور اس زمانے میں سواریوں کی ایسی سہولت نہیں تھی جیسے آج کے دور میں ہے۔ ان ساری صعوبتوں کے ساتھ وہ بندہ بغداد پہنچا اور بغداد میں لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں امام احمد بن حنبل کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ امام احمد بن حنبل کے پاس تم مت جاؤ، ان پر تو حکومت کی نظر ہے، اگر تم وہاں جاؤ گے تو تم بھی جو ہے پریشان ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے ڈرایا، لیکن اس کے اندر سچی طلب تھی۔ لوگوں سے پوچھتا اس محلے کو پہنچا جس محلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہاں گھروں کو تلاش کرتا امام احمد بن حنبل کے گھر کو اس نے دستک دی۔ اندر سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نکل کر آئے۔ اس طالب علم نے بتا دیا کہ میں اندلس سے آ رہا ہوں اور آپ سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے بتا دیا کہ بھائی دیکھو، اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو تم بھی جو ہے میری طرح معتوب ہو جاؤ گے اور تم بھی جو ہے حالات سے دوچار ہو جاؤ گے، تو یہ تمہارے لیے یعنی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا ایسا کرو کہ تم فقیر کا لباس پہن لو اور ہاتھ میں ایک لکڑی اور کشکول لے لو، اور لے کر جو ہے گھر گھر تم مانگتے پھرنا اور مانگتے مانگتے میرے دروازے پر پہنچنا اور میرے دروازے کو دستک دینا، تو میں بھی تم کو کچھ ڈالنے کے لیے باہر نکلوں گا اور اس بہانے تھوڑی دیر تمہارے ساتھ رک کر کوئی حدیث میں تم کو بیان کر دوں گا اور اس طرح سے تم مجھ سے علم حدیث حاصل کر لینا۔ چنانچہ وہ بندہ جو اندلس سے آیا تھا اس نے فقیروں کا لباس پہن لیا اور بالکل خستہ حال ہو گیا، ہاتھ میں لکڑی اور کشکول لے لیا۔ روز کا اس کا معمول تھا کہ وہ محلے کے ایک ایک گھر کو دستک دیتا اور بھیک مانگتا ہوا وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے کو دستک دیتا، اور امام صاحب اس کو کچھ ڈالنے کے بہانے سے کوئی حدیث سنا دیتے اور وہ اس حدیث کو یاد کر لیتا اور پھر دوسرے دن کا انتظار کرتا کہ دوسرا دن آ جائے اور پھر میں اسی طرح سے مانگتے ہوئے جاؤں اور اس کے بارے میں کسی کو اطلاع نہ ہو کہ یہ امام احمد بن حنبل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح سے کئی مہینوں تک یہ طرز عمل اس نے اختیار کیا اور ایک ایک دن ایک ایک حدیث کو امام احمد بن حنبل سے وہ حاصل کرتا رہا۔ عزیز طلبہ اور عزیز طالبات، آپ غور کریں ہمارے بڑوں نے کیسی مشکلات اٹھا کر اور کیسا مجاہدہ اختیار کر کے اس علم کو حاصل کیا ہے۔ تو طلبہ عزیز کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ علم اللہ کا
جو ہے انتہائی مقبول علم ہے، یہ علم علم نبوت ہے۔ اس علم کے حاصل کرنے میں آدمی کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مجاہدے سے آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ اور جو طلبہ اس علم کو حاصل کر کے حافظ قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے، تو اب ان کی ذمہ داری بھی دوہری ہو جاتی ہے۔ عام طور پر بہت سے طلبہ کو دیکھا جا رہا ہے دینی مدارس کے اندر، جو طلبہ صرف حافظ قرآن بن کر تعلیمی سلسلہ منقطع کر رہے ہیں اور کسی دنیاوی شعبے سے وابستہ ہو رہے ہیں، ان طلباء کو عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ جب تک مدرسے میں تھے وضاقتہ صحیح تھی اور علماء کی وضاقتہ تھی اور ساری چیزوں کا اہتمام تھا، نمازوں کا اہتمام تھا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے بعد حافظ بننے کے بعد جب تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب جو ہے دوسرے شعبوں سے وابستہ ہو گئے، تو اب جو ہے سر سے ٹوپی نکل گئی اور پھر کرتا پیجامہ بھی نکل گیا، اس کے بعد پینٹ شرٹ آ گیا۔ اب یہ لباس پہننے کے بعد کیا ہوگا؟ لباس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، آدمی جیسا لباس پہنے گا اس کے اندرون میں ویسی تبدیلی آتی ہے۔ آدمی اگر صلح کا لباس پہنے گا تو اس کے خیالات اور اس کی فکر جو ہے وہ صلح جیسی ہوگی۔ اس کے برخلاف آدمی اگر جو ہے بے دینوں کا لباس پہن لے گا تو لا محالہ اس کا اثر بھی اسی طرح سے ہوتا رہے گا۔ تو طلبہ عزیز جو ہے یہ جان لیں کہ اللہ پاک نے آپ کو حافظ قرآن اگر بنایا ہے تو بہت بڑا اعزاز اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، کوئی اور اعزاز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ آنے کے بعد اگر عصری علوم میں جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات، آپ ضرور جو ہے عصری علوم حاصل کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی دنیاوی شعبے میں جو ہے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں قرآن محفوظ ہے، میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے میرے سینے میں اپنے کلام کو محفوظ کیا ہے، اس کلام کی لاج رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، کلام اللہ کی لاج رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں حافظ قرآن بن کر اگر میں اپنی وضع خطا بدلوں گا، اگر میں اپنا لباس بدل دوں گا، اگر میں دوسرے بے دینوں کی طرح زندگی گزاروں گا تو لا محالہ میں اللہ کی نگاہ میں مجرم رہوں گا، گویا میں اپنی اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہوں جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کی شکل میں مجھے عطا فرمائی ہے۔ طلباء کو اس کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم بڑی اچھی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی علم دانی الگ ہے اور علم داری الگ ہے۔ ایک ہوتی ہے علم کو جاننا اور ایک ہوتا ہے دین کو جاننا اور ایک ہوتا ہے دین کو اپنے پاس رکھنا۔ دینداری الگ چیز ہے اور دین دانی الگ چیز ہے۔ اگر کوئی عالم دین علم دین حاصل کر لیا لیکن اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے تو ایسا بندہ یعنی دیندان تو ہے مگر دیندار نہیں ہے، تو آدمی کو علم جان لینا کافی نہیں ہے، علم جاننے کے بعد اس کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے، تب جا کر اس علم کی برکتیں وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اگر علم آدمی جان لیا اور اگر اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو تو اس کی زندگی میں علم کی برکتیں نہیں آئیں گی۔ حضرت کعب احبار سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اصحاب علم اور ارباب علم کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا الذین یعملون بما یعلمون، کہ اصحاب علم وہ لوگ ہیں جو اپنی جانی ہوئی چیزوں پر عمل کرتے ہیں، تو یہ بات طلباء کے لیے بھی ہے اور ہم علماء کرام کے لیے بھی ہے کہ ہمارا جو ہے نا تقوی کا معیار اور ہمارے عمل کا معیار عوام الناس سے بہت اونچا ہونا چاہیے۔ اسی لیے موجودہ دور میں ہمارے مشائخ اس کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ ہر عالم دین اور ہر دینی مدرسے کا استاد وہ کسی نہ کسی اللہ والے سے ضرور جو ہے وابستہ رہنا چاہیے تاکہ اپنی اصلاح کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے اور بزرگوں کی جو ہے نا تربیت میں صحبت میں رہ کر اپنے اعمال کو درست رکھا جائے اور اپنے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا جو ہے علاج کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہر جو ہے نا عالم دین کو، ہر استاد کو اور ہر جو ہے صاحب علم کو فکر مند رہنا چاہیے۔ پہلے کے اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ علم کے سمندر تھے، علم کے پہاڑ تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ میں کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں،
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے زمانے میں علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے علم کے پہاڑ یہ سب کے سب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور ان کی تربیت میں رہنے کو ضروری سمجھتے تھے، حتیٰ کہ پہلے کے علماء کا حال یہ تھا کہ جس شیخ سے وہ وابستہ ہیں اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو فوراً کسی دوسری شخصیت سے وابستہ ہوا کرتے تھے، یعنی کچھ دنوں کے لیے بھی بے نسبت رہنا اور بغیر وابستگی کے رہنا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حال کیا تھا؟ اپنے دور کے بہت بڑے عالم، لوگ ان کو علامہ کہتے تھے، اور سیرت النبی جیسی کتاب انہوں نے لکھی جو سیرت کا انسائکلوپیڈیا کہلاتی ہے۔ کتنا بڑا کام ہے، کتنا گہرا علم تھا، اس کے باوجود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر کیا کیا؟ حضرت سے پہلی ملاقات جب ہوئی تو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے درخواست فرمائی کہ حضرت کچھ نصیحت فرمائیے، تو حضرت تھانوی فرمانے لگے کہ مولانا آپ تو بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سہبارہ گزارش کی تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مولانا یہ راستہ دراصل اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے، تصوف کا راستہ اور جو ہے یہ جو نسبت کا جو راستہ ہے یہ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے۔ جب تک آدمی اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں وہ گوہر مقصود نہیں پالے گا، اس کے اندرون کی اصلاح جو ہے نہیں ہو سکے گی۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جن کو اللہ پاک نے ظاہری باطنی علم سے نوازا تھا اور ہر قسم کی خوبیاں اللہ نے ان کے اندر رکھی تھیں، انہوں نے حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ حضرت میں اپنے اندر تکبر پا رہا ہوں، آپ جو ہے میری اصلاح فرمائیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں خانقاہ پر حاضر ہو جاؤں۔ تو حضرت قاری طیب صاحب کتنا اونچا مقام، دارالعلوم دیوبند کے محتمم، اور پوری دنیا میں ان کے علم کا جو ہے نا ڈنکا بجتا تھا، اتنی بڑی ہستی جو ہے وہ لکھ رہی ہے کہ حضرت میں اپنے اندر تکبر پا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اصلاح فرمائیں، جب آپ حکم ہو تو خانقاہ پر حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت تھانوی نے ان کو آنے کی اجازت دی، اور وہاں جب پہنچے تو حضرت تھانوی نے ان سے کہا کہ آپ کا کام یہ ہوگا کہ جتنے لوگ خانقاہ میں آتے ہیں ان سبوں کے چپل اور جوتے درست کرنا، یہ آپ کا کام۔ اندازہ لگائیے، وقت کا بہت بڑا عالم دین ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جتنے لوگ علماء اور عوام جو بھی خانقاہ میں آ رہے ہیں جب بھی وہ خانقاہ میں جائیں تب ان کی چپلوں کو جوتوں کو درست کرنا، اور جب مسجد میں جائیں تو وہاں ان کے چپل اور جوتے درست کرنا، یہ آپ کا کام ہوگا۔ چنانچہ یعنی جتنے دن حضرت نے حکم دیا اتنے دن قاری اور ان کا یہی کام ہوا کرتا تھا۔ اندازہ لگائی، ایک عالم دین نے جو ہے حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ حضرت میں جو ہے اپنے اندر تکبر پاتا ہوں، آپ جو ہے میری اصلاح فرما دیجئے۔ چنانچہ حضرت تھانوی نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا کرو، آپ اپنی بستی میں اور آپ کے بستی کے اطراف میں جتنے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ایک ایک گاؤں میں جائیے اور نماز میں وہاں کی مسجد میں پہنچ کر جو ہی امام سلام پھیرے کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر لوگوں سے کہیے، لوگوں میرے اندر ایک بہت بڑا مرض ہے، تکبر کا مرض، آپ لوگ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میرے اس مرض کی اصلاح ہو جائے۔ اندازہ لگائیے، ایک عالم دین ہے اور اس سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اب جب بندہ جو ہے مسجدوں میں جائے گا اور ہر مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی اور کیوں کر اس کی اصلاح نہیں ہوگی؟ ضرور اصلاح ہوگی۔ تو میرے عزیزو بزرگوں بھائیو، بڑی بڑی ہستیوں نے جب اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس کی ہے تو ہمارا کیا شمار ہے؟ ہمیں بھی جو ہے کسی نہ کسی اللہ والے سے وابستہ ہو کر اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔ ایک عالم دین اور ایک مدرس جب جو ہے کسی اللہ والے سے وابستہ ہو کر خدمات انجام دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی خدمات میں برکتیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس کا فیض جو ہے اس کے شاگردوں میں عام ہونے لگتا ہے۔ جو صاحب نسبت استاد ہوگا، جو اپنی اصلاح مسلسل کرا رہا ہوگا، اس کے پڑھانے میں اور ایک غیر صاحب نسبت استاد کے پڑھانے میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ تو اس لیے میرے معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، ہم اس کی فکر کریں۔
ہم اس کی فکر کریں. پڑھنے کے زمانے میں یہ طالب علم کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے. یہ اصل میں اپنے آپ کو بنانے کی زندگی ہے. یہاں اگر آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے نہیں بناؤ گے تو پھر کسی اور جگہ جا کر آپ بن نہیں سکو گے. آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ میں یہاں بہتر سے بہتر بنوں. عام طور پر سہولت کے لیے طالب علم کہا جاتا ہے، لیکن آپ صرف طالب علم نہیں ہیں، آپ طالب العلم والعمل ہیں. علم کے بھی طالب ہیں آپ، اور عمل کے بھی طالب ہیں. اور آپ کو طالب کہا جاتا ہے. طالب اسے کہتے ہیں جس کے اندر طلب ہوتی ہے. آپ کے اندر علم کی بھی طلب ہونی چاہیے اور آپ کے اندر عمل کی بھی طلب ہونی چاہیے. طلب کسے کہتے ہیں؟ طلب اسے کہتے ہیں کہ جب تک وہ چیز حاصل نہ ہو آدمی بے چین ہو جائے. کسی کو اگر سگریٹ نوشی کی طلب ہوگی تو جب تک اس کو سگریٹ نہیں ملے گا آدمی پریشان رہے گا. کسی کو گھٹکے کی طلب ہوتی ہے، جب تک گھٹکا نہیں ملتا آدمی پریشان ہو جائے گا. تو آپ طالب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر طلب ایسی ہونی چاہیے کہ جب تک آپ علم و عمل کے مقصد کو حاصل نہ کر لیں تب تک جو ہے آپ بے چین رہنا چاہیے. آپ ہمیشہ فکر مند رہیں اور آپ اسی کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وقف کر دیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کہنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی عمل اور جو ہے علم میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.